کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے۔ اور اصل زندگی انسان کی یہی ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات کو پہچان لے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے، کیوں اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے۔ اس نے موت اور زندگی کا نظام بنایا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، نہ آنے والا اپنی مرضی سے آتا ہے نہ جانے والا اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو لے آتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے تو لے جاتا ہے۔ ہم سب کے سب اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ جی نہیں، بلکہ کس نے لایا؟ اللہ نے لایا ہے۔ اس کی چاہت سے، اس کی مرضی سے ہم آ گئے، اور اب یقین ہے نا آنے کا۔ اس وقت ہم یہاں موجود ہیں، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس طرح آئے اسی طرح یقینی طور پر یہاں سے جانا ہے، یقینی طور پر یہاں سے جانا ہے۔ کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہمارے آبا اجداد، دادا پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا جو ہیں وہ سارے آئے اور آ کر اپنا اپنا وقت گزار کے چلے گئے۔ اسی طرح ہمیں بھی ایک دن وقت گزار کے یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہ عارضی اسٹیشن ہے، یہ ایک سرائے ہے۔ جس طریقے سے ایک مسافر ہوتا ہے، کہیں کسی سرائے میں جا کر تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اٹھ کے آگے چل دیتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک سرائے ہے۔ یہاں جو آیا جانے کے لیے آیا، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ تھے، لیکن یہ پہلے بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ دربار لگا ہوا ہے اور یہ اپنی جو بادشاہ کی کرسی ہوتی ہے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو تب تک ایک فقیر، ایک بزرگ آیا اور آ کر کبھی اس کونے میں جاتا ہے، کبھی اس میں، جیسے کوئی جگہ ڈھونڈ رہا ہو، کوئی چیز تلاش کر رہا ہو، چکر لگا رہا ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھیجا کہ بابا سے پوچھو یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ گیا اور جا کر پوچھا کہ بابا آپ کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا رات گزارنے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ رات گزارنے کی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو محل ہے، یہ تو بادشاہ کا محل ہے، رات گزارنی ہے تو کہیں سرائے میں جا کر رات گزارو، یہاں کیسے رات گزارو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ محل نہیں، یہ تو سرائے ہی ہے، میں اس کو سرائے سمجھتا ہوں، یہ محل نہیں ہے، سرائے ہے۔ انہوں نے کہا سرائے نہیں، یہ تو محل ہے۔ کہا بتاؤ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے ماموں تھے۔ تو کہا اس سے پہلے؟ کہا میرے نانا تھے۔ تو کہا اب وہ نانا کہاں گئے؟ کہا وہ چلے گئے۔ ماموں کہاں گئے؟ وہ چلے گئے۔ تو آپ نے بھی رہنا ہے یا جانا ہے؟ تو کہنے لگے مجھے بھی جانا ہے۔ تو کہا اسی کو تو سرائے کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے بندہ آیا، کچھ دن وہاں گزارے اور اس کے بعد پھر چل پڑا آگے۔ تو اسی طرح آپ کو بھی ایک دن چلے جانا ہے، اس لیے یہ سرائے ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ چلے گا، فقیر نکل کے باہر۔ بادشاہ کو تھوڑی سی دل پر چوٹ لگی، لیکن ابھی مکمل بات نہیں بنی۔ تھا اللہ والا، بزرگوں کے پاس آنا جانا تھا اس کا، بادشاہ کا۔ اب رات کو جب سویا تو ایسا لگا جیسے چھت پہ کوئی چل رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ کہا ذرا دیکھو کون ہے؟ تو دیکھا وہی فقیر رات کو چھت کے اوپر چکر کاٹ رہا ہے۔ اس کو پوچھا بابا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ اونٹ گم ہو گئے ہیں، ان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بادشاہ نے بتایا، کہا یہاں کہاں آپ اونٹ کہیں جنگل میں ہوں گے، یہ تو محل ہے، یہاں کہاں آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ تو کہنے لگا کہ جیسے یہاں اونٹ نہیں مل سکتے ہیں، اسی طرح نرم اور گرم بستروں پر سو کر اللہ بھی نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کو پانا ہے، اس کی محبت کو دل میں جگہ دینی ہے، تو پھر کہا کہ ان بستروں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ نرم نرم بستر اور یہ محل چھوڑنے پڑیں گے، پھر اس کے لیے چکر کاٹنے پڑیں گے، یہ یہاں بیٹھ کر اللہ ملے گا نہیں۔ بس دل پر چوٹ لگ گئی، اگلے ہی دن صبح بادشاہت چھوڑ دی اور فقیری اختیار کر لی، فقیروں والی زندگی گزارنے لگے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن نکل گیا اپنے علاقے سے باہر، کہیں چکر لگا کر واپس آ رہے تھے،
تو راستے میں ایک سپاہی پولیس والا ملا. اس پولیس والے نے کہا بابا اب تو لباس بھی وہ تھا نا, بادشاہانہ لباس تھا نہیں, اب تو فقیروں والا لباس ہے, بزرگوں والا لباس پہنا ہے, وہ گدڑی اٹھا رکھی ہے اور ساتھ چل رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ بابا آبادی کہاں ہے؟ تو سامنے قبرستان تھا, اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف ہے آبادی. وہ پولیس والا گیا آگے تو دیکھا وہاں تو قبریں ہی قبریں ہیں, ادھر تو کوئی آبادی نہیں ہے. واپس آیا, کہا بابا میرے ساتھ آپ نے مذاق کیا, ادھر تو آبادی ہے نہیں, وہ تو قبرستان ہے. کہا تم مان یا نہ مان آبادی تو یہی ہے, یعنی سب کو جانا ادھر ہی ہے, تو یہ قبرستان ہی آبادی ہے, باقی تو ساری بربادی ہے. تو پولیس والے کو غصہ آ گیا, اس نے کہا اس نے میرے ساتھ مذاق کیا. تو پولیس والے ہوتے ہیں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے, کوئی اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی ہوتے ہیں بہت سارے, لیکن اکثر ان کو یہی ہوتا ہے کہ مار داڑ اور یہ ظلم اور زیادتی. اس نے جوتا اٹھایا اور مارنا شروع کیا, لگاتا گیا. اس کے بعد انہوں نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا. جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ کچھ کہتے نہیں ہیں بلکہ یہ معاف کر دیتے ہیں. اب چلے آگے. جب یہ شہر میں داخل ہونے لگے تو کسی نے کہا ابراہیم بن ادہم آ رہے ہیں. تو لوگ قطار لگا کر کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے. اب وہ سپاہی پولیس والا پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہے بھائی, میں نے تو اس کو جوتے سے خبر دی ہے اور یہاں اس کا استقبال ہو رہا ہے. کسی کو پوچھا یہ کون ہے, کہا یہ ابراہیم بن ادہم ہے, یہ پہلے بادشاہ تھے اور بادشاہ چھوڑ کر انہوں نے فقیری اختیار کی. اب وہ ڈر گئے, گھبرا گئے اور آ کر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے آپ پر زیادتی کی. تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تو جوتا اٹھاتا تھا نا مارنے کے لیے, ایک مارنے کے بعد دوسرا اٹھاتا تھا, اس سے پہلے میں معاف کر دیتا تھا. کہ اس سے پہلے میں نے معاف کر دیا. اگر اللہ والے معاف نہ کریں, اللہ والے معاف نہ کریں تو پھر اللہ کی رحمت